وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کے آخری حصے میں داخل فرمایا اور اس رات کی تلاش اور اس کی جستجو میں ہمیں بیٹھنے کا موقع اور توفیق نصیب فرمائی۔ دعائیں فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ رات عطا فرمائیں جس رات کی عبادت بڑی افضل ترین عبادت ہے، جو ہم چاہتے ہوئے بھی ساری زندگی نہیں کر پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ رات عطا فرمائے۔ پیغام قرآن کے تحت آج آپ کی خدمت میں 17واں پارہ اور انشاءاللہ اس کے بعد 18واں پارہ رکھا جائے گا۔ 17ویں پارے کے اندر کل 17 رکوع ہیں، 190 آیات ہیں، اور اس پارے کے اندر سورہ انبیاء اور سورہ حج مکمل ہے۔ سورہ انبیاء کا تعارف یہ ہے کہ سورہ انبیاء مکی سورت ہے، کیونکہ 17ویں پارے کی شروعات ہی سورہ انبیاء سے ہو رہی ہے، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے اور 112 آیات ہیں اور 7 رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 73 ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے۔ اس سورہ کا نام الانبیاء اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر بہت سارے نبیوں کے واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس مختصر سے تعارف کے بعد اب ہم داخل ہو رہے ہیں سورہ انبیاء کی پہلے آیت کریمہ، جس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے اور قیامت کے قرب ہونے کی علامتوں سے تعلق رکھنے والی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، مگر لوگ ہیں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کے بعد اعلان فرمایا تھا، انا والساعۃ کہاتین۔ آپ نے فرمایا میں اور قیامت بالکل قریب ہیں، اس طرح آپ علیہ السلام نے بتایا۔ یعنی آپ کی بعثت گویا قرب قیامت کا ایک ذریعہ۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں۔ جب نبوت کا دروازہ بند اور پھر پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو نبی علیہ السلام کے ذریعے پہنچا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پیغام آنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے بعد فرمایا تھا میں اور قیامت بالکل اس طرح قریب ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں بالکل قریب ہیں، اور آپ علیہ السلام کے گزرے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، تو گویا قیامت بالکل قریب۔ آپ علیہ السلام کے مشہور و معروف حدیث جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا
کہ سوال کرنے والا سوال جس سے کیا جا رہا ہے اس سے بہتر جانتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے اس وقت کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں بتائی. ان میں سے تقریباً نشانیاں آج کے اس دور میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا شراب عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا, جوا عام ہو جائے گا, والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی, گانے اور ناچنے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے, عام ہو جائیں گے. اس طرح جتنی چھوٹی اور بڑی نشانیاں آپ علیہ السلام بتائے تھے وہ تقریباً نشانیاں ہمیں اور آپ کو اس دور میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ قیامت یعنی حساب اور کتاب کا دن بالکل قریب ہے. ہمیں ہر لمحہ جو ہے قیامت کی تیاری کرنا چاہیے. قیامت انسان کے لیے انفرادی الگ ہوتی ہے, اجتماعی الگ ہوتی ہے. آدمی جب مر جاتا ہے من مات قامت قیامہ, جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے, اس کی حساب اور کتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں قبر کے اندر 3 سوالات ہوتے ہیں. ان 3 سوالات کے اندر جیسے ہی دفن کیا جاتا ہے تو آدمی سے 3 سوالات ہوتے ہیں. من ربک, من نبیک, ما دینک. گویا یہیں سے حساب اور کتاب شروع ہو جاتا ہے. یہ انفرادی ہے. اور اجتماعی جو معاملہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو اور ساری کائنات کو فنا دے دے گا اور حشر کی عدالت قائم ہوگی, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے حساب اور کتاب کا ایک دن مقرر کر کے رکھا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غفلت سے بیدار ہو جائیں اور آخرت کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ کا ذکر, جب بھی ان کے سامنے ان کے رب کا ذکر آتا ہے, من ذکر ربہم, جب بھی ان کے سامنے ان کے رب کا پیغام آتا ہے, ان کے رب کا تذکرہ آتا ہے, ان کے رب کی نصیحتیں آتے ہیں, ان کے رب کے احکامات آتے ہیں. کون؟ ہمارا جو رب العالمین ہے, ہمارا جو پروردگار ہے, اس کے احکامات, اس کا ذکر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم جو ہے کھیل اور کود میں سنی انسنی کر دیتے ہیں. گویا یہ کافروں کی علامتیں بتائی گئی ہیں. ہمیں بھی جو ہے متوجہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. سورہ انبیاء میں قیامت کا بڑا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ملتا ہے. اور سورہ انبیاء کے اندر ایک اور مضمون یعنی مضمون توحید بھی ہمیں ملتا ہے. قیامت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہمیں غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. مومن کا ہر لمحہ آخرت کو سامنے رکھ کر گزرتا ہے, آخرت کو سامنے رکھ کر گزرتا ہے, اور اس کا ہر قول, اس کا ہر لفظ, اس کا ہر عمل گویا آخرت کے لیے ہوتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس کی زبان سے نکلنے والا, انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ گویا نوٹ کیا جا رہا ہے. تو مومن ہر ہمیشہ لرزاں اور ترساں کی زندگی گزارتا ہے کہ میری زبان سے کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑ میں نہ آ جاؤں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنا چاہیے. اور پھر جو ہے قیامت کے قریب کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے آیت 96 کے اندر ایک اور بتائی گئی کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے کھلے چھوڑ دیے جائیں گے. گویا بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں, چند بڑی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی ہیں. ہم وہ دن آنے سے پہلے اپنے ایمان کے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنے شریک بنائے گئے تھے, معبودان باطلہ بنائے گئے تھے, ان تمام بتوں کو اور ان تمام خداؤں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کا ایندھن بنائے گا, دوزخ کے اندر جلانے کا ایک ذریعہ بنائے گا. اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت 98 کے اندر بیان فرمائے. حضرات اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم جو ہے قرآن کریم کو پڑھیں, قرآن کریم کو سمجھیں. قرآن کریم کے اندر ہمارا ماضی بھی ہے, ہمارا حال بھی ہے, ہمارا مستقبل بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 10 کے اندر بیان فرمایا, آیت 10 کے اندر بیان فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. تحقیق کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب کو نازل فرمایا جس میں آپ کا ذکر ہے, فیہ ذکرکم تمہارا ذکر ہے, افلا تعقلون کیا تم
تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہو؟ گویا اس کلام کے اندر میرا ذکر ہے، اس کلام کے اندر آپ کا ذکر ہے، اس کلام کے اندر میرا ماضی ہے، اس کلام کے اندر میرا حال ہے، اس کلام کے اندر میرا مستقبل ہے، اور اس کلام کے اندر آپ سب کا ماضی، آپ سب کا حال اور آپ سب کا مستقبل ہے۔ فیہ ذکرکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا شرف، ہمارا مقام، ہمارا رفع، ہماری رفعتیں، ہماری بلندیوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم میں سے جو آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا ماضی کیسے گزرا ہے، قرآن کھولیں، اس کا ماضی اسے مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حال کیسے گزر رہا ہے، ہمارا پریزنٹ کیسے گزر رہا ہے اور کیسے گزارنا چاہیے، قرآن کھولیے، آپ کو مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہونے والا ہے، ہمارا مستقبل کیسے ہونے والا ہے، قرآن کھولیے، آپ کا اور ہمارا مستقبل گویا اس کے اندر مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، اپنی وحدانیت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ کوئی دو خدا ہوتے، ایک الہ کے علاوہ کوئی دو معبود ہوتے، تو لفسدتا، زمین میں، آسمان میں گویا ہر جگہ جو ہے فساد برپا ہو جاتا ہے، گویا ہر جگہ جو ہے فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ ایک الہ ہے، اسی لیے ساری کائنات چل رہی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی، اور اللہ کے شان کوئی مثال کے لائق ہے بھی نہیں، اور مثال نہیں بھی دینا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اسکول، ایک چھوٹا سا کالج، ایک چھوٹی سی کمپنی، ایک چھوٹا سا آفس، ایک چھوٹا سا دفتر، ایک چھوٹا سا ادارہ اگر دو آدمی مل کر چلاتے ہیں اور دونوں مل کر اپنا حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں وہ ادارہ، وہ آفس، وہ مدرسہ، وہ اسکول، وہ کالج، وہ گھر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ایک کہے گا چھٹی دیجیے، ایک کہے گا نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوگا؟ ایک کہے گا کہ بارش برساؤ، اور ایک کہے گا کہ نہیں دھوپ نکالنا چاہیے، ایک کہے گا کہ سردی کا موسم لائیے، تو دوسرا کچھ اور کہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام عیبوں سے، ان تمام باتوں سے بالکل پاک ہے جس کا لوگ ذکر کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کی لڑکی بنا دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف لڑکوں کو منسوب کرتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو شریک کرتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو گستاخیاں کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالکل پاک اور صاف ہے۔ آیت 24 اور 25 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا اور ساری انسانیت کے لیے اس بات کا حکم دیا کہ ایسا دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان یا کوئی بھی مخلوق جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور اسی کے لیے جو ہے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے، اور ساری مخلوقات کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات کی ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، صرف ایک ہی چیز باقی رہنے والی ہے، وہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 24 میں نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں جو ہے کسی بھی بشر کو جو ہے خالدیت نہیں ہے، یعنی ابدیت نہیں ہے، ہر ایک کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکنا ہے۔ روز قیامت کسی پر ظلم نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، چاہے آدمی نیکیاں لے کر آئے تب بھی ظلم نہیں ہوگا، چاہے آدمی برائیوں کے ڈھیر لے کر آئے تب بھی اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ کتنا ظلم، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ دوسرے آیات میں بیان فرمایا کہ کھجور کے گٹلے کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے، جو باریک سی تار ہوتی ہے، اتنا بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس قدر انصاف فرمانے والے ہیں کہ کسی بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ لِقِسْطٍ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میزان قائم کیے جائیں گے، قیامت کے دن جب میزان قائم کی جائیں گے اور جب ان کے اعمال تولے جائیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس کے اوپر رتی برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اور آگے چلیے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پہلے آ گئے تھے اور سمندر میں پھینک دیے گئے، سمندر کے اندر مچھلی نگل لی، اور دیکھیے آپ رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان تینوں تاریکوں کے اندر سے، ان تینوں اندھیروں کے اندر سے حضرت یونس علیہ السلام کس کو یاد فرما رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انہوں نے اعلان فرمایا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا انت، سوائے تیرے، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو بڑا پاک ہے۔ گویا حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا سمندر کو چیرتے ہوئے، مچھلی کی تاریکی کو، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول بھی کی اور ان کو ان کے غم سے نکالا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر تکلیف اور ہر مصیبت اور خوشحالی میں اگر پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ نہ جانے مسلمانوں کے اندر بہت سارے رسم و رواج اپنی جانب سے ایجاد کیے گئے ہیں، انہی رسم و رواج میں سے آپ ہر گلی کوچوں کے اوپر لگا کر ایک بورڈ لگا ہوا دیکھیں گے، ہر گلی اور ہر نکڑ کے اندر، ہر کالونی کے اندر بورڈ لگا ہوا رہے گا، قرآن خوانی کا بورڈ، آیت کریمہ کا بورڈ لگا ہوا رہے گا، آیت کریمہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ نہ جانے مارکیٹ کے اندر جو چیز دین کے اندر ایجاد کر لی جاتی ہے، دوسری صبح مارکیٹ میں اس کا سامان بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ پہلے لوگ جو ہے کنکروں پر اور بہت ساری چیزوں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گویا آیت کریمہ کے نام سے محفلیں جماتے تھے اور 1,000 کنکر گنے جاتے تھے۔ آج مارکیٹ میں دیکھیے وہ بھی چیز مل جائے گی آپ کو، اگر آپ دیکھیں ہیں یا نہیں تو چلے جائیے شہران پر، کتابوں کی دکانوں کے پاس آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی کہ آیت کریمہ کے لیے جو ہے گنتی کے واسطے گویا وہاں پلاسٹک کے جو ہے بنی بنائے بنجے بھی بنا کر رکھے گئے ہیں۔ نہ جانے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں ہمارے مسلم سماج کے اندر، بہت سارے خرافات گھس آئے ہیں، کوئی شکر دستر پر ڈال کر، کوئی چاول ڈال کر، کوئی بادام ڈال کر اپنے اپنے طریقوں سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نظر آتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر کائنات نظر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے ہم اللہ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بیگن میں اللہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی جانور کی شکل و صورت میں اللہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی درخت کی شکل و صورت میں اللہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی روٹی میں اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں روزانہ فیس بک پر اس طرح کے ہزاروں کیا کہتے ہیں پکچرز جو ہے سینڈ کیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات اس قدر پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے گفتگو ہو جاتی ہے، جب ہم کلام مجید پڑھتے ہیں تو اللہ سے گفتگو کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر نقلی ایمان، نقلی دین اور نقلی اسلام کو جو گویا ہمارے پاس پروان چڑھایا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 94 کے اندر اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، محسنین، عاملین یعنی نیک عمل کرنے والے، صالح زندگی گزارنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ان کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوں گے، ان کے اعمال کبھی ضائع نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، کہ جو بندہ بھی نیک عمل کرتا ہے وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا کفران لسعیہ، ان کی یہ محنتیں، ان کی محنتوں کے ساتھ ناشکرا پن نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے صدقات و خیرات، یہ ہمارے اعمال جو بہت مختصر سے ہیں، لیکن ان مختصر سے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اعمال کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے تو ہمارے لیے نجات ہو جائے گی۔ ہم دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی کام ہم کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم اس انداز سے اس کے سامنے پیش آتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے بڑے کام کر رہے ہیں اور آپ جو ہے ہمارے ان کاموں کی کوئی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مومن بندے نیک اعمال کرتے ہیں تو فلا کفران لسعیہ، ان کے ان اعمال کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر ہمیں مل جائے۔ پھر اس کے بعد رسالت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ صرف میں آپ کے سامنے نام گنا دیتا ہوں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ہم سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنائیں، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو بھی اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی معاملہ کیا، اور قصے بیان کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے ان قصوں کو پڑھ کر اپنے لیے توشہ بنائیں اور اپنے اندر حوصلہ پیدا فرمائیں، اور دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ علیہ السلام کا تعارف کروایا گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ان 17 انبیاء کے تذکرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا کہ آپ جو ہے رحمت للعالمین ہیں۔ اور حقیقت میں آپ علیہ السلام کی رحمت اگر اس موضوع پر کہا جائے تو شاید ہمیں کئی دن تک کہنا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام کی رحمت صرف ہم مومنوں کے ساتھ نہیں، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کی رحمت جانوروں کے ساتھ، آپ کی رحمت درختوں کے ساتھ، آپ کی رحمت زمین کے ساتھ، آپ کی رحمت پہاڑوں کے ساتھ، آپ کی رحمت پرندوں کے ساتھ، آپ کی رحمت چرندوں کے ساتھ، آپ کی رحمت کافروں کے ساتھ، آپ کی رحمت منافقین کے ساتھ، آپ کی رحمت قیدیوں کے ساتھ، آپ کی رحمت اپنوں کے ساتھ، آپ کی رحمت غیروں کے ساتھ، آپ کی رحمت اور شفقت بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ۔ گویا آپ علیہ السلام کی رحمت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی رحمت جنوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ایک لفظ کے اندر جو تعارف فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حقیقت میں سارے عالم کے لیے آپ علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آیت 105 کے اندر اس بات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ زمین کی ملکیت اور وراثت جو ہے صرف نیک بندوں کو مل کر رہے گی۔ زمین کے اندر استحکام، زمین کی حکومت اور زمین کی سیاست جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے حکومت وغیرہ اور وراثت صرف اپنے نیک بندوں کو دے گا، نیک بندوں کو دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالی زمین میں استحکام بخشے گا، زمین میں سلطنت دے گا، زمین کو وراثت کے طور پر دے دے گا۔ لہٰذا ہمارے اندر آج جو کچھ بھی خامیاں ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے توحید کا بگاڑ، ہمارے عقیدے کا بگاڑ، ہمارے اعمال کا بگاڑ، ہمارے اخلاق کا بگاڑ، ہمارے معاملات کا بگاڑ، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا ہے۔
وجہ ہے کہ آج ہم پر اللہ تبارک و تعالی غیروں کو مسلط کیا ہے، اور ایسے لوگ مسلط ہوئے ہیں جو ہم پر رحم نہیں کرتے ہیں، جن کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے پاس مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگ اور ایسے اشرار کو اللہ تبارک و تعالی، ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ اگر ان ظالموں کے ظلم سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اعمال صالحہ اور عقیدے کا جو بگاڑ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ نہ جانے لوگ جو ہے عقیدے کے اندر اس قدر خرابیاں پیدا کیے ہوئے ہیں کہ ابھی آپ روڈوں پر چلے جائیں، مختلف ہوٹلوں کے اندر، مختلف دکانوں کے اندر جو ہے مختلف قسم کی قوالیاں سننے کو ملیں گی۔ آتے آتے کان کے اندر ایک قوالی کی ایک آواز آئی، انہوں نے کہا، اس قوالی میں کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیسے کیسے گستاخیاں کی جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برداشت کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برداشت کر رہا ہے۔ ہم اپنے اوپر ہونے والے ایک چھوٹے سے ظلم کو برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اس کی توحید میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، پھر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر برسا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس وحدت کے سوا ہے کیا، تیرے پاس وحدت کے سوا ہے کیا۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے، دوسرا مصرع میں سننے سے پہلے نکل گیا تھا، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، گویا یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ محمد کے شہر میں اور محمد کے پاس سب کچھ ملتا ہے، اور تیرے پاس صرف وحدانیت ہے، تیرے پاس صرف گویا وحدت ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے بہت سارے شرکیہ اشعار کہے اور سنے جاتے ہیں، اور نوجوان طبقہ جھوم جھوم کر سنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کا جو اختتام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعا کے ذریعے اس چیز کا اختتام فرما رہے ہیں۔ ہمیں دعا سکھائی گئی، اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور اے ہمارے پروردگار، ہمارا پروردگار جو ہے وہ بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ یعنی ہمارا جو پروردگار ہے یہ بڑی طاقت والا ہے، اس کی باتیں اور وہی اسی کی باتیں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ انبیاء کا ایک اور حصہ توحید کے بارے میں جو تھی اس کا صرف میں ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے تعلق سے 6 باتیں بتائی، توحید کو ثابت کرنے کے لیے 6 دلائل پیش کیے۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اور آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی اور دونوں الگ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ آسمان اور زمین جو دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بطور دلیل فرماتے ہیں، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا زمین کے اوپر اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے بنایا ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنا لگے۔ گویا یہ پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور پھریں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ گویا ان تمام نشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی جانب ہمیں متوجہ ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کا 17ویں پارے کا دوسرا حصہ ہے سورہ حج۔ سورہ حج یعنی اللہ تبارک و تعالی اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں، جو 5 بنیادیں ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو گویا اسی حج کے نام سے جو ہے یہ سورہ کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے۔ سورہ حج مدنی سورت ہے، اس کے اندر 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 103 ہے، اور مصحف کے اندر 22 ہے۔ حج جو ہے اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی آیت 27 اور اس کے علاوہ بھی مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بتا دیا ہے۔
اس سورے کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے. قیامت کی اس قدر ہولناکیوں کا تذکرہ ہے. اس سورے کی پہلی آیت کریمہ اگر تھوڑا سا دل لگا کر پڑھے, آپ اس آیت کو سمجھ بھی نہ پائیں, پھر بھی آپ کے دل جو ہے لرز اٹھے گا, آپ کا دل خوف سے نرم ہو جائے گا, آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک ڈر پیدا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی ابتدا میں فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, اس لیے کہ جو زلزلہ آنے والا ہے, جو قیامت آنے والی ہے, وہ بڑی دردناک اور بڑی بھیانک آنے والی ہے. وہ کیسا ہے؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, کہ وہ دن جو ہے ایسا بھیانک دن ہوگا کہ حاملہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کا جو حمل اپنے پیٹ میں ہے اس کو وہ ضائع کر دے گی. اس قدر بھیانک منظر ہوگا, اس قدر ڈر ہوگا کہ وہ حمل جو ہے ان سے ساقط ہو جائے گا. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى, آدمی کو جو ہے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا نشے میں ڈھولتے ہوئے جا رہا ہے, اسے کسی قسم کا کوئی بھی لین دین نہیں ہے, اسے کسی قسم کا کوئی احساس نہیں. اللہ نے فرمایا وما هم بسكارى, ایسا نہیں ہے وہ نہ شراب پی کر رہے گا نہ نشے میں رہے گا, بلکہ اس کے اوپر ایک ایسا خوف طاری رہے گا کہ وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا. ولكن عذاب اللہ شدید, گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے. اکثر لوگ جو ہے ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے جو جھگڑا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے جو جھگڑا کرتے ہیں, وہ اس کے جو وجوہات ہیں, سب سے پہلی وجہ یہ کہ وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں. وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت 3 کے اندر کہ وہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لڑتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور دوسرے نمبر پر بغیر علم کی وجہ سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے بھی گویا یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے ان ہولناک مناظر کے بعد تخلیق انسانیت کے 7 مراحل کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے تو اسٹپ بائی اسٹپ اس کے 7 اسٹپ بتایا ہے. سب سے پہلا اسٹپ ہے مٹی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا منی یعنی نطفے کے ذریعے, اور پھر اس کے بعد اس نطفے کو جو ہے خون کا لوتھڑا بنا دیا. پھر خون کے لوتھڑے کو جو ہے گوشت کی شکل دے دی, اور گوشت کی شکل کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسرے آیات میں ہمیں اس کے بعد 18ویں پارے کے اندر بھی وہ بات ملے گی کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گوشت کے اوپر جو ہے ہڈی چڑھا دی, اور ہڈی کے اوپر پھر سے گوشت چڑھا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی شکل میں پیدا فرمایا, یعنی چھوٹے سے اولاد لڑکا یا لڑکی کی شکل میں پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو جو ہے جوان بنایا, اور اس جوان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھا بنا دیا. اور آگے 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے کو جو ہے ہم پھر سے موت دے دیتے ہیں, اور موت کے بعد پھر سے ہم دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. گویا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق انسانیت کے 9 مراحل بتائے گئے, از ابتدا تا انتہا وہاں ذکر ملتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی آیت 17 کے اندر چند اقوام کا, چند باطل مذاہب کا ذکر فرما رہے ہیں. چند باطل مذاہب کا ذکر فرما رہے ہیں, یعنی 6 ایسے مذہبوں کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہے, اور ان میں سے شرک سے پاک رہنے والوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. اہل ایمان اور تمام باطل مذاہب والوں کے درمیان روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فیصلہ فرمائیں گے. وہ کون کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا مسلمان, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آنے والے, یہ توحید کے رکھوالے, یہ ایمان والے, یہ سب سے پہلے اہل ایمان ایک مذہب ایک. دوسرے یہودی ہیں, تیسرے صابی ہیں, صابی یعنی ستارہ کی پرستش کرنے والے. عیسائی ہیں, 4 نمبر پر عیسائی ہیں. مجوسی 5ویں نمبر پر ہیں, یعنی سورج اور چاند اور آگ کی پوجا کرنے والے. اور مشرک یعنی بت پرست ہیں. بت پرست, ان 6 کا ذکر فرمایا, اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم آخرت کے دن جو ہے قیامت کے دن ان 6 کے درمیان بڑے اچھے انداز میں فیصلہ فرما دیں گے کہ ان میں کون کامیاب ہے اور کون حقیقی میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں.
صابی جو ہے بعد میں یہ لفظ بے دین کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. صابی جو لفظ ہے ایک مذہب کے ماننے والے ستارہ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, لیکن آہستہ آہستہ یہ لفظ جو ہے بے دین ہو جانے کے لیے بھی استعمال ہو گیا. اور جیسا کہ آپ علیہ السلام کو لوگوں نے مشرکین عرب نے کہا کہ صابی ہو گیا, بے دین ہو گیا, آپ پر ایمان لانے والوں کو کہا گیا کہ صابی ہو گیا, بے دین ہو گیا. تو اس طرح جو ہے یہ مشرکین عرب جو ہے آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کو گویا یہ لفظ اس لفظ کے ذریعے تانا دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت 26 سے لے کر آیت 34 تک اور اس کے علاوہ پھر آخر کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے تمام مسائل کا ذکر فرمایا ہے. آیت 26 سے آیت 34 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا تھا اس کے بارے میں بڑا تفصیل کے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ سبحانہ و تعالی اس دور کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ گئے تھے اور اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا جہاں کے چرند اور پرند نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اذان دوں گا, میں اس گھر کو بنا تو رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق لیکن اس کو کون آباد کرے گا. اللہ نے کہا تیرا کام بنانا ہے, آباد کرنا اور کروانا میری ذمہ داری ہے. جب گھر بن گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے, میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. میرے اس گھر کو وطہر بیتیا, میرے اس گھر کو طواف کرنے والے, قیام کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کر کے رکھیے. کس کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں. پہلے پارے کے آخری کے اندر بھی آپ پڑھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اے ابراہیم تم نے گھر بنا دیا ہے لیکن اس گھر کی پاکی صفائی کی گویا تم پر ذمہ داری ہے. گویا ذمہ دار مساجد کے ذمہ داروں کو, متولیان کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسجد کی صفائی کا انتظام کرنا, وہاں قیام کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, وہاں تلاوت کرنے والے, ذکر و اذکار کرنے والے, ان کے لیے تمام تر سہولیات مہیا کرنا یہ گویا مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ذمہ داری دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ حج کا اعلان کریں تو لوگ آئیں گے, کہاں سے آئیں گے؟ تنگ راستوں سے آئیں گے, کوئی چل کر آئے گا, کوئی پہاڑوں میں سے آئے گا, کوئی وادیوں میں سے آئے گا, کوئی زمین سے آئے گا, کوئی اونٹ پر آئے گا, کوئی دبلی پتلی اونٹ پر آئے گا, کوئی ہواؤں میں اڑ کر آئے گا. آج دیکھ لیجئے کہ دنیا کا کون سا ایسا حصہ ہے, دنیا کا کون سا ایسا گئے گزرا مسلمان ہے جس کے دل کے اندر ایک خواہش نہ ہو کہ میں حج بیت اللہ کروں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کروں یا اپنی آنکھوں سے دیدار کروں. ہر طرح کے ہر مسلمان کے اندر یہ خواہش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج اپنے گھر کو آباد رکھا ہے. ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے اعلان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سلسلہ آج بھی چلا رہا ہے. مومنین کی 4 علامتیں بتائی گئی ہیں سورہ حج کے اندر آیت 35 میں. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے 4 اوصاف بتائے, 4 نشانیاں بتائے کہ مومن کیسا ہوتا ہے. مومن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کہ مومن جو ہے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیے ہوئے رہتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں رہتا ہے. اور پھر اللہ کے ڈر کے ساتھ جو ہے وہ مصائب پر, مصیبتوں پر, پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت 36 سے آیت 38 تک اللہ تبارک و تعالیٰ مناسک حج, اقامت صلاۃ, ادائیگی زکات اور جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان و عظمت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 18 کے اندر
بیان فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کو آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کر رہی ہے, یہاں تک کہ چاند و سورج بھی اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کر رہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اس کی شان ہے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت 39 سے 40 اور پھر اس کے بعد آخر کا حصہ بھی اللہ تبارک و تعالی احکام جہاد, مقاصد جہاد اور ظلم کے دفاع میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, ان تمام چیزوں کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے. غیر اللہ کو پکارنے اور ان کی عبادت کرنے والوں کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے آیت 74 کے اندر دی ہے. غیر اللہ کو پکارنے والے اور ان کی عبادت کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ. اللہ تبارک و تعالی آیت 74 میں فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له, کہ ان کی تو طاقت یا ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. جن کو تم میرے ساتھ شریک کر رہے ہو, جن کو تم اپنا مددگار سمجھ رہے ہو, جن سے تم اپنے نظر و نیاز, اپنی منتیں, اپنی مرادیں, اپنے مدد کے لیے پکار رہے ہو, ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس قدر گئے گزرے ہیں کہ وہ جو ہے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگر وہ سارے کے سارے مل بھی جائیں تب بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے آگے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والے سے زیادہ جو ہے مطلوب یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اور بھی کمزور ہے. مانگنے والے کے مقابلے میں جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اور بھی کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کی قدر لوگوں نے ایسا نہیں کیا جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا اس کا حق ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی قوی بھی ہے, عزیز بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلایا کہ ہم شرک سے پاک رہیں اور توحید کو اپنائیں. آیت 78 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جیسے کچھ محنت کرنا ہے اس طرح محنت کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چن لیا ہے اور ہم کو جو ہے ملت ابراہیم پر چھوڑا ہے اور ہمارا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمین رکھا ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تبلیغ, اللہ تبارک و تعالی کی جو شریعت, اللہ تبارک و تعالی کی جو امانت ہم تک ہے, اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن رسولوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی گواہ بنا کر کھڑا کرے گا. اس وقت ہمیں گواہی دینی پڑے گی کہ ہم نے اللہ کی امانت کو کہاں تک پہنچایا ہے. وہ دن آنے سے پہلے ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نماز کو قائم کرو, زکات ادا کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ ہوا مولاکم, یہی تمہارا دوست ہے, یہی تمہارا آقا ہے, یہی تمہارا مددگار ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, کیا ہی بہترین دوست ہے, کیا ہی بہترین دوستی ہے, کیا ہی بہتر تمہارا مولا ہے اور کتنی بہتر اس کی مدد اور نصرت ہے. ہم جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر جا کر یا غوث اعظم کے نعرے, یا المدد کے نعرے, یا غریب النواز کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہر غیرے کو گویا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب ہماری مدد کرے گا, وہ ہماری مدد کرے گا, وہ ہماری مدد کرے گا. کوئی ہماری مدد نہیں کرنے والا ہے. مدد کرنے والی ذات جو ہے فنعم المولا ونعم النصیر, یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے, اور اگر اس کا ورد اگر ہم کرتے رہیں گے تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اپنی مدد اور اپنی نصرتوں سے نوازے گا. یہ 17ویں پارے کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے